السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ کلپ بنانے کا مقصد آئی میک دس کلپ فار ینگ یوتھ آف اسلام، بیکاز جو یہ معاشرہ رہا ہے اب ہمارا، اس میں ہمارے دین کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ سارا معاشرہ سنبھالنا صرف جوانوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ جوانی، اپنی جوانی ضائع مت کرو، ویسٹرن کلچر کو فالو مت کرو، اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے در جوانی توبہ کرتن شوائے پیغمبری۔ یہ جوانی قیمتی ہے دوستو، یہ جوانی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یہ جوانی کا ہی سجدہ پسند ہے، بڑھاپے کا وہ حرارت وہ اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو جوان کی جوانیت پسند ہے، جو اپنی جوانی، یعنی ایک بیس ہوتی ہے زندگی، ایک لائف کی یہ بیس ہوتی ہے جوانی۔ اسے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کریں تو پھر جو چینجز آئے گی وہ انشاءاللہ ایمان کے دائرے میں ہوگی۔ آج کل وہ معاشرہ ایسا نہیں رہا، کیونکہ پتہ ہے آج کل دنیا میں نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے، سنتے یہ کہ ایک ایتھسٹ اٹھا، اس نے کہا ایسا اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہم ایسے ہی آئے۔ لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے کیا یہ چاند، یہ سورج، کیا یہ بے مقصد بنایا گیا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس انسان کا کوئی مقصد نہیں۔ کبھی یہ جوان پھر سوال اٹھاتا ہے کہ ہاں کہاں ہے اللہ؟ مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 300 پاؤنڈز کا دماغ دیا ہے، یعنی 1400 گرام کا 1400 گرام کا دماغ دیا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں خدا کہاں ہے، کیونکہ یہ اس دماغ کے باہر کا سوال ہے، اس کے لیے ہمیں دماغ چاہیے 3000 پاؤنڈز کا، کیونکہ ہمیں 300 پاؤنڈز کا دماغ دیا ہے۔ اگر ہمیں بڑا دماغ ہوگا، ہمیں وہ دماغ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ سوال مسلمان کو نہیں اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، میں حیران ہوں کہ آج کل جوان ایسے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، وہ دماغ نہیں، ہمارے پاس وہ دماغ نہیں ہے کہ ہم اپنے قادر کا سوال اٹھائے۔ یہ گمرانہ سوال ہے، ملتا ہے ہمیں، نہیں ملے گا جواب کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ڈھونڈے، یہ غلط بات ہے۔ اپنے خالق کے بارے میں کبھی سوال مت اٹھاؤ، وہ رب العالمین ہے۔ یہ مشرکانہ سوال ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن دیا ہے، میں کہوں وہ تو نور ہے، وہ تم جیسے ہم گندے انسانوں کو وہ دکھ جائے، وہ اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں وہ دن دیکھنا ہے۔ کیا جوانوں ہم غافل ہو رہے ہیں؟ جوانوں کہ قرآن میں بھی ہے، ہم ناپاک ہو رہے ہیں ابھی اس معاشرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ناپاک لوگوں کے لیے ہم نے رکھے ہیں ناپاک لوگ، پاک لوگوں کے لیے پاک لوگ۔ ہاں، کیا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ ان جوانوں کو سمجھا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی، یہی ابھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہ قرآن دیکھو یار۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں تجھے، قرآن میں ایک سورہ ہے کہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ، ابھی 2-3 سال پہلے ایک مسلمان دوست اور ہندو دوست تھے۔ اس ہندو دوست کا وہ سائنٹسٹ تھا، وہ ہندو دوست اس مسلمان دوست نے اس کو برتھ ڈے پہ دیا ایک گفٹ، قرآن۔ اس نے جب اس کو قرآن دیا گفٹ ہندو لڑکی کو، یہ ہندو لڑکا سوچ رہا تھا، اس کو فارن کنٹری جانا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں راستے میں یہ قرآن نعوذ باللہ پھینکوں گا ڈسٹ بن میں، لیکن یہ بھول گیا۔ یہ جب فلائٹ میں آ گیا تو یہ بور ہوا، اس نے یہ قرآن
کھولا اور اس میں دیکھا ایک سورہ، وہ ایک ترجمانہ قرآن تھا، اس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف 308 سال تک وہ زندہ رہے۔ یہ سائنٹسٹ تھا، اس نے ایسے ہی سوال اٹھایا کہ کیسے رہ سکتے وہ 308 سال کے لیے زندہ۔ لیکن پھر ایک آیت تھی، کیونکہ وہ اپنا کروٹ بدلتے رہتے تھے، اس نے ریسرچ کیا اور اس نے کہا ہاں وہ کروٹ اس لیے بدلتے رہتے تھے تاکہ ان کی بلڈ سرکولیشن کنٹینیو رہے۔ اور اس سے ایک اور اس کے نیچے ایک آئی تھی، ان کے ساتھ ایک کتا، کچھ جانور تھا، اس کے پاؤں ایسے تھے زمین کے ساتھ۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا کتا رہ سکتا ہے 308 سال کے لیے ایسے؟ کتا کیسے رہ سکتا ہے 308 سال تک ایسے؟ اور پھر اللہ، جب اس نے ڈاگز ایناٹومی پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ کتا تو 400 سال بھی رہ سکتا ہے۔ ایناٹومی میں لکھا تھا، سائنس میں، کہ کتا تو اگر کتا اپنی ٹانگیں ایسے زمین پہ رکھے گا تو وہ 400 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اس نے وہی پہ اسلام قبول کیا۔ یہ سائنٹیفک تھوری کی وجہ سے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن دیکھو یارو، اب قرآن سے تو زنگ اٹھتی ہے دل کی۔ قرآن سب کچھ ہے، قرآن کا ایک حرف ہے، جو بھی دنیا کا ایک آدمی جس کو اب یعنی اگزامپل لے لو، اس کو 1000 سال ہوئے، وہ ڈس اٹریکٹ ہے دین سے، اس نے قرآن کا ایک الفاظ دیکھا تو وہ دین کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ بس سمجھانے والا ہونا چاہیے، کیا کہ آج کل جو بھی معاشرہ رہا وہ بہت ہی ڈیفالٹ ہے ہمارے لیے مسلمانوں۔ آپ دھیان رکھو اپنے ہر سٹیپ پہ پہلے لگاؤ، اپنے ہر سٹیپ پہ توازن لگاؤ، کہیں میں ڈل نہ جاؤں۔ ایک سٹیپ تمہیں کہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ بس گزارش میری، یوتھ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ بس اللہ حافظ، اللہ حافظ۔